بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. سورہ شورى کی آیت 36. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے حوالے سے ایک سوچ یا سوچنے کا ایک مطالبہ لوگوں کے سے کیا ہے. ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ آخرت حاصل کرنا چاہتے ہو یا یوں کہیے کہ آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں کیا کام کرنے چاہیے، ان کا ذکر اس مقام پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اس حقیقت کو مختصر طور پر سامنے رکھ دیا ہے کہ انسان اس کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ دنیا جس میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، دنیا جو اسے حاصل ہے، دنیا جس پر وہ ریجھا ہوا ہے، اور جو گویا کہیے کہ بہت سے لوگوں کا مطمع نظر یا ان کی آخری تمنا دنیا سے شروع ہو کے دنیا پر ہی ختم ہو جاتی ہے، تو انہیں دنیا کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے سامنے صرف رکھا ہے، لیکن اسی میں کئی باتیں جمع کر دی گئی ہیں. فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے. فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تم لوگ دیے گئے ہو. ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہے، یہ سارا کا سارا اس کی اپنی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے، جس کیفیت جن حالات کے اندر آتا ہے، تو صورتحال اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، پھر ہم نے تمہیں دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بنا دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. آدمی کے لیے یہ سب کچھ بعد کے مرحلے ہیں کہ اسے یہ ساری صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں. وہ چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے، بولنا جانتا ہے، سیکھتا ہے، وہ سوچنا شروع کرتا ہے، عقل اس کی کام کرنے لگتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. تو یہ تو گویا کہ یہ انسانی صلاحیتوں ہی کی بات ہے. اور پھر جو وسائل اسے دنیا میں دیے جاتے ہیں، جن سے کام لے کر وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے. تو یہ بات اس میں سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کسی نے دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی آتی ہے یہ کس لیے دیا گیا ہے، یعنی دینے کا مقصد کیا ہے. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے، جیسے صرف صلاحیتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو آیت آپ کے سامنے رکھی گئی تو کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ ہم نے تمہیں دیکھنے والا، سننے والا اور سوچنے والا بنا دیا. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اس میں انسان کے لیے ایک پہلو رکھ دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ان چیزوں کو دینے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، ان نعمتوں کی قدر کرے، یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس کے لیے استعمال کرے، تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا. تو اس اعتبار سے یہ چند چیزوں کی بات تو اسی طرح ہے، لیکن اور بھی جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے
اور کس لیے دیا ہے؟ آزمائش کے طور پر دیا ہے۔ دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یعنی سبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ آزمائش کا سامان ہے۔ دنیا انسان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے۔ تو آگے فرمایا ہے فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا، یہ متاع حیات دنیا ہے، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں زاد راہ کو، یعنی جو انسان زندگی راستہ طے کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھتا ہے، جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی متاع ہے۔ تو یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں اور یہ بات بتا دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی حقیقت بھی انسان کے سامنے رکھی ہے، یہ بات وہ جان لے۔ یہاں پر اس کے بارے میں زیادہ گفتگو اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر نہیں کی ہے، بس صرف اتنی بات کہہ کے آگے آخرت کی بات ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور جب آخرت کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے اور جب اس کے بعد وہ آخرت کی بات ہوتی ہے تو خود بخود پتہ چلتا ہے کہ دنیا اس کے مقابلے میں کیا ہے۔ تو یہ گویا اس کے جو موازنہ ہے اس سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سر و سامان ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا عارضی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کو انسان نے چھوڑ کر جانا ہے۔ اور یہ دنیا کی حقیقت بھی بتائی کہ دنیا کیا ہے تمہارے لیے؟ سامان آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو آزما رہا ہے، اس کی آزمائش جاری، امتحان اس کا لیا جا رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے برے حالات میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ اسی سامان آزمائش ہے۔ تو اس بات کو بار بار ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اگر آدمی اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لے اور اس دنیا کے سر و سامان ہی کو اپنی منزل جان لے، یعنی اسی کو اپنا ہدف قرار دے لے، تو یہ گویا کہیے کہ اس کے لیے ایک دھوکہ ہے۔ اسی لیے انسان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے متاع غرور کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی دھوکے کا سامان۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان۔ انسان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور وہ اسی دنیا کو حاصل کرنے، اسی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ سہولتیں، آسائشیں، آرائشیں، یہ سب چیزیں اسی کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اور نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ جو اصل مقام جہاں پر اسے جانا ہے اور جہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے اس کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کیا وہ دنیا ہی میں رہ گیا اور آخرت کے تناظر میں نہیں کیا گیا تھا، آخرت کے لیے نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آگے جا کر جو ہے ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہ بات آدمی کے سامنے رہے کہ اصل ہدف اس کا، اصل منزل اس کی کیا ہے؟ آخرت، اسے نہ بھول جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف ذریعے کو جو وہاں تک پہنچانے والا ہے، دنیا سے گزر کر انسان آخرت میں جاتا ہے اور دنیا میں جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، آزمائش کے جو اللہ تعالیٰ نے سر و سامان اسے دیے ہیں، ان سر و سامان کے ساتھ جو اس کا رویہ ہوتا ہے وہی اسے دنیا آخرت میں کامیاب یا ناکام کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ ذریعے کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اسی پر جو ہے گویا کہ آپ اپنی نظریں جما دے اور اسی کو ہدف بنا لے تو ناکامی ہے۔ تو یہاں پر اس جملے میں صرف اتنی بات ہمیں بتائی گئی کہ دنیا میں یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا، فما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر آدمی پھول جائے۔ بڑی سے بڑی دولت بھی دنیا میں جو کسی شخص کو ملی ہے وہ ایک تھوڑی مدت ہی کے لیے ملی ہے، چند سال وہ اس کو برتتا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اس کی دولت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہو، مگر وہ عملاً وہ اس کا بہت قلیل سا حصہ استعمال کر پاتا ہے۔ یعنی انسان جو کھاتا ہے، جو پہنتا ہے، جہاں رہتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں جو اس کی دولت، وسیع دولت اس کے پاس ہو اور اس وسیع دولت سے وہ استفادہ نہ کر سکتا ہو، صرف اس کے بہی کھاتوں میں پڑی ہو، اس کے بینک بیلنس کے طور پر جو ہے شمار کی جاتی ہو اور وہ انہیں گن گن کے رکھتا ہو، تو بہرحال وہ چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ تو انسان ایک قلیل سا حصہ ہی اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے، لہٰذا اس مال پر کہیے کوئی غرور، تکبر یا اس کے حوالے سے بس اسی کو مطمع نظر بنانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وما عند اللہ خیر و ابقا. اب یہ تو متاع حیات دنیا ہو گئی. آگے بتایا وما عند اللہ خیر و ابقا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے، ابقا ہے. اب یہ جو موازنہ کیا ہے دنیا اور آخرت کا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عند اللہ خیر، اللہ کے پاس جو کچھ، اللہ کے پاس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پاس ویسے تو بات آخرت کی ہو رہی ہے کہ آخرت کے معاملے میں، کہ آخرت میں جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو اسے یعنی اگر کامیاب ہونے پر جو انعامات دینے والا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اگر اسے آخرت کہا جائے عند اللہ سے مراد وہ کہ آخرت بھی ہے، اور آخرت کے میں نتیجے کی بات ہو رہی ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، ابقا کی بات. تو یہاں جو اس لیے کہ آگے جو بات بتائی جا رہی ہے للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے، اور وہ اہل ایمان جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو یقیناً انعام کی بات، جنت کی بات ہو رہی ہے. لیکن آخرت میں تو جنت بھی اور جہنم بھی ہے. آخرت میں صرف ایک ہی چیز تو نہیں ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، عذاب شدید بھی ہے، اور یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں. اس کا فیصلہ کسے کرنا ہے؟ اللہ ہی نے کرنا ہے. سارا معاملہ تو اللہ ہی کا ہے وہاں بھی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر ہے اس کے. لیکن یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بہتر ہے، خیر ہے. تو یہاں یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ یہاں جو پہلو سامنے رکھا گیا ہے وہ جنت کا پہلو ہے کہ جو انسان کے لیے انعام کے طور پر اسے دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا نتیجہ انعام، دنیا میں صحیح زندگی بسر کرنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، دنیا کا سر و سامان جو ہے اسے سامان آزمائش سمجھتے ہوئے جیسے برتنے کا حکم دیا، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم ملا ہے اس طرح آدمی زندگی گزارے. جیسے آگے اس کی بات آ رہی ہے کیسے گزارے، اس کی بات آگے آ رہی ہے کہ ہاں ایسے گزارے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت ہے، انعام ہے. تو اللہ نے اس کی جو خصوصیت بتائی ہے خیر اور ابقا، دو اس کے پہلو ہمارے سامنے یہاں پر رکھے ہیں. دنیا کے اندر تو معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز میں دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، خیر کا پہلو بھی ہے اور شر کا پہلو بھی ہے. یعنی دنیا میں چیزوں کا استعمال جو ہے خیر اور شر دونوں کا سبب بن جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں مال کا استعمال اسے خیر بھی بنائے گا، مال کا استعمال اسے شر بھی بنا دے گا. یعنی اگر انسان صحیح راستے میں صرف کرتا ہے اس کے لیے خیر ہے، غلط راستے میں صرف کرتا ہے اس کے لیے شر ہے. اسی اعتبار سے اور پھر ساری چیزوں کا معاملہ اسی طرح سے آتا ہے، عزت کی بات، مرتبے کی بات، اختیار کی بات، سارے معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے آ جاتے ہیں کہ ان کا معاملہ اسی طرح دونوں کے اندر خیر اور شر کا پہلو موجود ہوتا ہے کہ انسان اس کا استعمال کیا کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے. یہاں تک بات ہے اس کی کہ اس کے اندر اگر انسان کھانا کھاتا ہے، اگر جو اس کے لیے غذا جو ہے اس کے لیے اپنی جسم کی توانائی کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اگر وہ زیادہ کھا لی جائے تو پتہ چلے گا اس کا نتیجہ شر کی صورت میں سامنے آ جائے گا، یعنی معاملہ آ جائے گا. لیکن اگر جنت کے اندر جا کر دیکھیں، جنت میں چیزوں کا جو شر کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہاں یہ نہیں اتنا کھاؤ گے تو پھر یہ ہو جائے گا. یعنی اسی پہلو سے اگر ہم دیکھیں وہاں جو کچھ بھی ہے جنت خیر ہی خیر ہے، مجسم خیر ہے، وہاں شر کا پہلو ختم ہو گیا. جیسے یہاں دنیا میں دونوں پہلو ہیں، ایسے ہی جہنم شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا پہلو ختم ہو گیا. یعنی انسان کے لیے وہاں جو کچھ بھی ہے، یعنی وہاں کھانا جو ملے گا، یعنی وہاں جو کھانا تو انسان کے لیے ایک راحت کا سبب ہوتا ہے نا، لیکن جہنم کا کھانا بھی عذاب بن جائے گا. زقوم، یعنی کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ زقوم ملے گا، جو کہ انسان کے لیے خود ایک مصیبت بن جائے گا. پیپ اور دھون زخموں کا اور گرم پانی اسے پینے کے لیے ملے گا جو خود ایک عذاب بن جائے گا. تو غرض یہ کہ وہاں خیر کا پہلو کوئی بھی نہیں ہے، شر کا شر کا پہلو ہے، اور جنت کے اندر سارے پہلو خیر کے ہیں. تو یہ بات اس اعتبار سے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے پھر عند اللہ خیر کی بات، تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، انعام کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گا جو زندگی ایسے بسر کرتے ہیں جو آگے بتایا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے ابقا کی بات کی ہے، یعنی ابقا باقی رہنے والی، یعنی اس کا معاملہ کیا ہے؟ پائیدار ہے. اس کا معاملہ اس طرح دنیا کا نہیں ہے، دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے وہ باقی ہے، پائیدار ہے، مستقل. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے انسان کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ابدی اور لازوال ہے. انسان جب وہاں داخل ہوگا تو اسی کے اندر رہے گا، نکالا نہیں جائے گا. دنیا میں تو اسے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے.
جو محل سرائے وہ بناتا ہے، یہ سب اسے چھوڑ کر دنیا میں چلے جانا۔ تو اس اعتبار سے اس کے بارے میں بتایا کہ ابقا ہے۔ تو یہ جو ابقا کا معاملہ ہے کہ یہ ابقا کے آدمی کو جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہی دائمی معاملہ ہے ابقا۔ تو خیر کا معاملہ بھی ابقا، شر کا معاملہ بھی ابقا، انسان کے لیے سخت عذاب کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے، تو اس سے بچ کر ادھر آنے کی بات، یہاں تو خیر کی بات ہو رہی ہے، خیر و ابقا کہ وہ انسان کے لیے پائیدار ہے، مستقل ہے، اور اس کے لیے ہمیشگی کا وہاں پر معاملہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کسے عطا فرمائیں گے، یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کون سا طریقہ ہے جس کے نتیجے میں یہ خیر اور ابقا جس کا اللہ تعالیٰ یا ذکر فرما رہے ہیں یہ انسان کے حصے میں آ جائے گی، یہ اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسے ملے گی یہ؟ للذین آمنوا، پہلی بات کیا ہے؟ اہل ایمان کا معاملہ ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے، یعنی پہلی بات کیا ہے؟ اہل ایمان کی بات ہے۔ للذین آمنوا، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت کا پر ایمان لاتا ہے، اس کا یقین رکھتا ہے، جو کتاب پر ایمان لاتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کسی اور کی بات نہیں ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا یا ایسے ایمان نہیں لاتا جیسے ایمان لانے کا حکم دیا۔ ایمان کے دعوے دار تو دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن اصل ایمان جو اللہ تعالیٰ کے پاس معتبر ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ایمان ہے، اسے معیار قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہا ہے وہاں پر سورہ بقرہ میں 16ویں رکوع میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے وہاں پر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر یہ ایمان لائیں جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی یہودی عیسائی نصارہ جو ہے یہ بھی ایمان کی بات تو کرتے تھے، اللہ پر ایمان کی بات کرتے تھے، رسول پر ایمان کی بات کرتے تھے، آخرت پر ایمان بھی ان کا اس میں بگاڑ تھا لیکن آخرت کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسے ایمان لائے تو پھر یہ ہدایت پا گئے۔ تو ایمان کی بات کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہی ایمان کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کتاب ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں، تمام رسولوں کو تفریق نہیں کرنا، ایک کو ماننا دوسرے کو نہیں ماننا، یا اللہ کی تمام کتابوں کو ماننا، یہ نہیں کہ ایک کو مانیں گے اور دوسری کو نہیں مانیں گے۔ ایسے معاملات ہمارے سامنے، ہم اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب ہدایت اللہ نے ہمیں دی قرآن مجید، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہدایت کا ہے، اللہ نے وہ ہدایت کے لیے نازل کی ہے۔ تو غرض یہ کہ ایمان کی بات ہے، اس کی تفصیلات پر بات سامنے آتی رہی ہے۔ تو یہاں پر ایمان لانے والوں کی اب کچھ خصوصیات کی بات کی اللہ تعالیٰ نے آگے، یعنی پہلی شرط جو ہے وہ تو ایمان ہی، للذین آمنوا، کس کے لیے ہے یہ خیر اور ابقا کا معاملہ؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، للذین آمنوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی پہلی صفت جو یہاں پر بیان کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، للذین آمنوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان کے لیے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو بھروسے کا معاملہ یہاں پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ ایک یعنی اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے بعد اس مقام پر سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں، یعنی عمل صالح کے اعتبار سے یہ، یعنی جس کی بات اس طرح کی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی نظر آتی ہے، روزہ رکھ لیا نظر آتا ہے۔ توکل کرنا تو یہ گویا کہ یہ عقیدے ہی کی ایک قسم ہے، عقیدے ہی کا ایک پہلو ہے کہ انسان کا اللہ سے تعلق کس نوعیت کا ہے، اس کے سوچ کس طرح کی ہے۔ تو یہ معاملہ اسی اعتبار سے ہے، تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ پر توکل کو یہاں ایمان کا لازمی تقاضا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک ضروری وصف اللہ نے قرار دیا۔ توکل کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر مکمل اعتماد کرے، یعنی اسے اللہ پر بھروسہ ہے۔ بھروسے کا لفظ آیا نا سامنے، اللہ پر بھروسہ کرتے، بھائی جس پر بھروسہ کرتے اس پر کے پیچھے چلتے، اس کی بات مانتے۔ آپ پر بھروسہ ہے تو آپ کی بات مانیں گے، آپ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو اللہ کی رہنمائی پر کامل اعتماد و بھروسہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ حقیقت کا جو علم، اخلاق کے جو اصول، حلال و حرام کے جو حدود، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو قواعد و ضوابط اللہ نے دیے ہیں وہی برحق ہیں، اور اسی میں انسان کے لیے خیر ہے، یعنی بھروسہ ہے
اس پر ہمارا اعتماد ہے۔ ایمان اعتماد کا نام بھی ہے، یعنی ایمان کا مظہر کیا ہے؟ ایمان اعتماد اس کا مظہر ہے۔ یعنی اگر آدمی اللہ پر اعتماد ہی نہیں کرتا، اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد نہیں کرتا، اعتماد کسے کہتے ہیں؟ اعتماد یعنی جس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، اس کی بات مانتے ہیں ہم، اس پر ہمیں یقین ہوتا ہے اور اس کے کہے پر ہم جو ہے الپیرا ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں دوسری بات اس کے مد مقابل جو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ کہ آدمی کا اعتماد اللہ پر، بھروسہ اللہ پر ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت، قابلیت، اپنے ذرائع و وسائل، اپنی تدابیر اور دوسری جس طرح کی بھی امداد و آئرات جو بھی ذرائع ہوں ان پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، ہمارے سامنے رکھا، ان تکون بما فی یدی اللہ اوثق بما فی یدیک، تیرا بھروسہ اپنے ذرائع و وسائل سے زیادہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو اس معاملے میں یہ کہ اپنی طرف سے سارے اہتمام کر کے سارے کام کرنے کے بعد جو اس کے بس میں وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھروسہ کس پر کرے گا؟ اللہ پر کرے گا، پھر بھروسہ اللہ پر کرے گا۔ جیسے ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے کیا کوئی معاملہ ہے، مسئلہ درپیش ہے، تو پہلا کام کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ آگے بات آ بھی رہی ہے مشاورت کی، تو پہلے کیا کہا؟ اس کے لیے اصول کیا بتایا؟ شاورہم فی الامر، کہ آپس میں مشورہ کرو، یعنی لوگوں کے ساتھ جو اپنے ساتھی ہیں جو اس کام میں شریک ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو، شاورہم فی الامر۔ پھر فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب فیصلہ کر لو، کوئی عزم ہو جائے یعنی کوئی بات طے ہو جائے تو عزم کرو اس پر، اور پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر معاملات اللہ کے والے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر برآمد کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر تمہیں عطا کرے، یا اللہ کو منظور ہے، اس کے پاس وہ چیز جو ہے تمہارے لیے مقدر ہے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ہوگا ایسا معاملہ۔ پھر معاملہ اللہ پر ہے تو فتوکل علی اللہ، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، فتوکل علی اللہ۔ اور بے شک اللہ جو ہے متوکل توکل کرنے والوں کو یا اللہ جو پر جو بھروسہ کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، متوکلین پر اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو یہ توکل کی خصوصیت کی بات بھی آتی ہے۔ تو پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ آدمی کو اللہ کے ان وعدوں پر پورا بھروسہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل صالح کا رویہ اختیار کرنے والے اور باطل کے بجائے حق کے لیے کام کرنے والے بندوں سے کیے ہیں، اور انہی وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے وہ ان تمام فوائد و منافع اور لذائذ کو لات مار دے جو باطل کی راہ کی جانے کی صورت میں اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہے کہ ہمیں ملے گا، یہ اللہ نے ہمارے لیے ان اللہ خیر و ابقا رکھا ہے ہمارے لیے، ہم چھوڑ کے دنیا کے اس کے مقابلے میں جو شیطان کا راستہ ہے اور جس کے دنیاوی کچھ لذائذ اور منفعتیں میں نظر آ رہی ہیں چھوڑ کر ادھر آ جائیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ ان سارے نقصانات اور تکلیفوں اور محرومیوں کو انگیز کر جائے جو حق پر استقامت کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں۔ توکل کا جو مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمام کام انسان اگر اللہ پر بھروسے کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج یعنی ایمان کا نتیجہ ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اس پر توجہ دلائی گئی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ توکل کرنا چاہیے۔ جیسے یہ آیت سامنے آ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے مشورہ کرو، پھر عزم کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر جو ہے توکل کرو۔ اسی اعتبار سے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، زمین میں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور توکل کے لیے، بھروسہ کرنے کے لیے، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی جب آدمی اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور دین کے معاملے میں دعوت کے اسلوب کو اختیار کرتا ہے اور دیگر معاملات ہیں تو اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ بات نہیں سنتے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اسے اعراض کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کیجیے، آپ کہیے آپ کا توکل اللہ پر ہے، آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ جو ہے وہ
وکیل ہونے کے لیے، کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ بات جو ہے بار بار قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، رکھتا ہے۔ پھر وہ جو بڑی مشہور آیت ہمارے سامنے سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا ہے، وہاں پر بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ بات نہ مانے، اعراض کرے، وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یعنی اگر یہ نئی بات سنتے تب ساری باتیں ہو گئی سامنے، پھر کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کر لیا، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ بات اپنے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ بات بھی سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ہمارے سامنے سورۃ طلاق میں یہ مضمون آتا ہے، وہاں پر فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شرط یہ کہ آدمی کر کے تو دیکھے، یعنی لیکن جو کرنے کا طریقہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور بس بے ہمتی کے ساتھ میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھیں، اللہ پر توکل اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ذرائع وسائل جو اس کے ذمے ہیں، جو کام کرنے کا اسے حکم دیا گیا وہ کام کرے اور پھر اللہ پر چھوڑ دے نتیجہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکالے گا۔ جیسے بھی بات آئی تھی وہ سامنے کہ ان تکون بما فی یدی اللہ اوثق بما فی یدی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی سب چیزیں میرے پاس ہیں، اب ظاہر سی بات ہے توکل کا کیا معاملہ ہے بھائی، یہ سارا سامان موجود ہے، ابھی کھانا پکا ہے کھا لیں گے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مکان بنائیں گے رہ لیں گے، یہ تمام سارے ذرائع وسائل موجود ہیں، آگے وہ مرحلہ طے کر لیں گے جو سامنے۔ تو یہ سب چیزیں فراہم کرنا کچھ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ اس پر ان کا بھروسہ سامان پر ہے، حالانکہ کیا پتا ہے کہ اس کا موقع ملے نہ ملے، سامان موجود رہے نہ رہے، آدمی پل کے پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے، اس کے ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر کہ یہ کیفیت ایک تو یہ سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے لہذا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ پر توکل نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ انسان اپنی جانب سے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ کرے گا۔ تو جب بھروسہ رکھے گا تو اللہ پھر اس کے کام بنائے گا۔ اچھا، اس کا معاملہ ایک یہ بھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ذرائع وسائل کتنے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس میں تفاوت ہے، فرق ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے۔ اب میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے لے کر میدان عمل میں موجود ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کے موجود ہیں اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، جو ہے ٹھیک ہے یہ ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ ہے۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو تعداد بہت کم ہے، وسائل بہت کم ہیں، ہتھیار بہت کم ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے حاضر ہے اور پھر بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو آدمی چیزوں کی قلت اور کثرت پر، وسائل کی قلت اور کثرت پر انحصار نہیں کرتا، پھر اللہ پر انحصار کرتا ہے، کہتا بھائی جو میرے بس میں ہے وہ میں نے کر دیا۔ عام زندگی کے اندر بھی اس کی مثال ہے، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں ڈاکٹر کے بعد فلاں علاج جو ہے اسپتال کے اندر آدمی جاتا ہے تو بچ جاتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ یعنی لازم تو نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اب میرے پاس جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی بنیاد پر جو کوشش میں کر سکتا ہوں، جو کوشش میں نے وہ کام کر لیا، اب اس کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ جو میرے بس میں تھا کہ ہاں میں جس اسپتال تک جا سکتا تھا، جس ڈاکٹر کے پاس جا سکتا تھا، وہاں جا کر بھروسہ یہ ہے کہ شفا تو اللہ کے اختیار میں، اصل کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا علاج کرو، یہ میں نے کیا جو میرے بس میں تھا، جو مجھے میسر تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو حوصلہ ہوتا ہے اور انسان غلط راہوں پر نہیں جاتا، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو کسی غلط راستے سے میں وہاں تک پہنچوں تب ہوگا یہ معاملہ۔ یعنی وہ ڈاکٹر یا وہ اسپتال جو ہے وہاں سے شفا ملتی ہے، شفا تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ میرا کام یہ کہ جو وسائل میسر ہیں ان کے تحت میں اپنا کام کر جاؤں، اس کے تحت میں اپنا کام کروں۔ فلاں اسکول میں پڑھانے کا نتیجہ نکلے گا، لہٰذا اب میرے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہے اب کسی نہ کسی طرح سے بھائی مجھے تو یہ کام کرنا ہے، اس لیے اس سے بغیر تو بچہ کامیاب ہی نہیں ہوگا، اس کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، اچھی تعلیم و تربیت جو انسان کے لیے ہے، جو اسے کرنی چاہیے، وہ بھی جو اس کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، میسر ہیں، ان تمام چیزوں پر غور کرے اور جو بہتر سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس کے لیے میسر ہو اس پر کام کرے۔ تو غرض یہ کہ بے شمار معاملات اس میں انفرادی اور اجتماعی جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر سورہ زمر میں اللہ نے ایک جملہ ہمارے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ،
کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ ادھر ادھر در در مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی اس کے در کی گدائی کبھی اس کے در کی گدائی؟ جس کے پاس اللہ موجود ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، اللہ پر اس کا بھروسہ، تو کیا چلا گیا بھروسہ؟ کیا پھر ادھر ادھر آدمی جاتا ہے، اس کے در پہ اس کے در پہ کسی کے در پہ، یعنی سارے معاملات اس کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ دعائیں مانگنے کے حوالے سے آ جائے، چاہے وہ کسی اور چیز کی طلب کے اندر آ جائے، یا عزت کی طلب میں یا خوف کی بنیاد پر کسی کے پاس چلا جائے، تو غرض یہ کہ اللہ کی طرف الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ بندہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اللہ ہی پر اکتفا کرے، اللہ ہی کا ہو کر رہے. تو یہ چیزیں شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہیں. یہ چیزیں جو ہے، یہ اعتماد جو ہے اللہ پر، یہ بھروسہ جو ہے، یہ شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے، شرک سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کی صفات، جو اللہ کے اختیار، اس کی قدرت سے واقف ہے، وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے. لیکن جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جو اس کی صفات سے واقف بھی نہیں ہے، جو اس کے اختیار اور قدرت سے واقف بھی نہیں ہے، تو کیسے اللہ پر بھروسہ کرے گا؟ تو آج کا انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ اللہ کی صفات، اللہ کے اختیار، اللہ کے اقتدار، اللہ کی قدرت، اس سب سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتا ہے، یا اعتماد اس درجے کا نہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتا ہے. ورنہ توکل کی بات، اس مقام پر اللہ نے پہلی بات ہمارے سامنے یہ رکھ دی ہے کہ اللہ پر توکل کرنا یہ بنیاد ہے. ایمان کے ساتھ پہلی چیز جو ہمارے سامنے یہ رکھ دی گئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس کے بعد فرمایا دوسری آیت میں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی، دو چیزیں یہاں پر سامنے رکھ دی گئیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. یہ صفات بیان ہو رہی ہیں. اس حوالے سے وہ خیر اور ابقا جو اللہ کے پاس ہے، وہ جنت وہ چاہیے ہے، تو پھر یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. ایمان کا تو نتیجہ یہی ہے. یعنی جیسے پہلے بات تو وہ توکل کی تھی، وہ تو اللہ کے ساتھ اس تعلق کی بات تھی، یعنی وہ عقیدے کی ایک کیفیت تھی کہ انسان اللہ پر کیسا بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اللہ پر اس کا اعتماد کس درجے کا ہے. اب اس کے بعد عملی زندگی کے اندر، عملی زندگی میں اسی بنیاد پر جب اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ کی بات بھی بھروسہ ہے. یہ راستہ تمہارے لیے ناکامی کا ہے، یہ راستہ کامیابی کا، یعنی یہ گناہ ہے اور یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، یہ راستہ کامیابی کا، یہ راستہ ناکامی کا. جب آدمی کو یقین ہو جائے تو پھر وہ کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر ناکامی کے راستے پر نہیں جاتا ہے. یہ معاملہ بھی اعتماد کا ہی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بات کی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا، یجتنبون کبائر الاسم، اور فواحش کو پھر الگ کیا. تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ صغائر اور کبائر کا معاملہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یعنی کبائر کی بات ہو رہی ہے تو صغائر خود بخود آ گیا، اس کے بڑا ہے تو بڑے سے چھوٹا، یہ بڑا گناہ ہے تو چھوٹا گناہ بھی کوئی ہوگا، ورنہ گناہ گناہ ہے. ایک بات تو یہ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی، تشریح بھی کی، بتایا بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی مقامات پر یہ بات کی ہے. جیسے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم، کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. تو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا ایک کیفیت ہے، ایک مزاج ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہا الذین، سورہ نساء میں بات آئی ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کیا بات آئی؟ دوبارہ سے سنیے. سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. کیا کہا اللہ نے یہاں پر
کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو چھوٹی موٹی برائیوں سے ہم ویسے ہی درگزر کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیاں چھوٹی دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ وندخلکم مدخلا کریما، عزت کی جگہ میں تمہیں داخل کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبائر اور صغائر کا معاملہ ہے۔ تو اس معاملے میں کہ کبائر کیا ہیں، یعنی اس کے اعتبار سے تو ویسے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی بھی ہے، مختلف حدیث ہمارے سامنے آتی ہیں، پوچھا بڑے بڑے گناہ، تو آپ نے بتایا بڑے گناہوں میں یہ، لیکن ایک اصولی بات جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب قرآن کا اور حدیث کا جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے، علماء نے اس معاملے میں جو ایک طریقہ ہمارے سامنے رکھ دیا، یہ بھی ہوا، بعض کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر، کتابیں موجود ہیں، یعنی اس گناہوں کی فہرست دی گئی، کبیرہ صغیرہ اس اعتبار سے۔ تو بہرحال اصولی طور پر جو بات ہمارے سامنے رہے وہ یہ ہے، ویسے تو اللہ کی نافرمانی گناہ ہے، اللہ کی فرما برداری نیکی ہے، اسی طرح اللہ کی فرما برداری کا مطلب اللہ کے رسول کی فرما برداری اس میں داخل ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول کے ذریعے سے ہی آدمی اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ کی رسول کی فرما برداری دراصل اللہ کی فرما برداری ہے، جیسے کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، حدیث میں آتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات اپنی جگہ، تو اس اعتبار سے بات کیا ہے کہ یہ گناہ نیکی کا تصور یہ ہے۔ تو بڑے گناہوں کی بات ہو رہی تھی، بڑے گناہ کا معاملہ کیا ہے، تو بڑے گناہ کے بارے میں جو علماء اس کے لیے بات کرتے ہیں اس میں پہلی چیز یعنی چند چیزوں کو سامنے رکھا جائے کہ کون سی چیزیں گناہ کسی کو کبیرہ بنا دیتی ہیں۔ نص صریح میں، نص صریح یعنی واضح طور پر جو ہے شریعت نے اس کے بارے میں اسے حرام قرار دیا، یعنی چیزیں حرام ہے حلال ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، جن چیزوں کو نص صریح نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ سود لینا ہو، یعنی نص صریح نے اسے حرام کیا۔ ہمارے بازی ہو کوئی بھی کام جسے نص صریح نے، اب اس ساری فہرست پوری ایک چلی جائے گی ادھر، نص صریح نے اسے حرام قرار دیا، جس کے لیے دوسری بات، دوسری اس کی مثال کیا ہوگی، اس کے بارے میں خصوصیت، دنیا میں جس جرم کی سزا جو ہے مقرر کی گئی، سنائی گئی، یعنی حدود اللہ، حدود اللہ نے حدود مقرر کر دی اس کے لیے، حد جاری کر دی اس کے لیے، جیسے کہا کہ قذف ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، یعنی زنا کا دوسرا الزام نہیں، عام الزام زنا کا جھوٹا الزام لگانا، قذف جسے کہا جاتا ہے، 80 کوڑے اس کے مارے جائیں گے، سورہ نور میں آتا ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو یہ یا زنا کی سزا ہے، تو حدود اس کے حد جاری کی جائے، دنیا میں سزا مقرر کی گئی، تو یہ جو ہے بڑا گناہ ہے۔ تو اس معاملے گناہ کبیرہ کی طرف چلا جاتا ہے، جیسے چور والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق چور یعنی چور جو ہے مرد ہو یا عورت ہاتھ کاٹ دو، تو یہ کیا ہے، چوری گناہ کبیرہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جس پر دنیا میں سزا سنائے گی۔ تیسری چیز کیا آتی ہے کہ مزید یہ ضروری ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں، الگ الگ بھی سامنے آ سکتی ہیں، آخرت میں وعید آخرت میں اس کے بارے میں، آخرت میں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، جہنم کی خبر سنا دی جائے، آخرت کے اندر جو ہے سزا کی بات آ جائے، جس گناہ پر گناہ کبیرہ ہوگا، بڑے گناہ کی بات، جس گناہ کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، جس گناہ کے مرتکب پر یعنی جس کا ارتکاب کر کے اس کے مرتکب پر لعنت کی ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اور جس گناہ کے مرتکبین کے بارے میں کہ نزول عذاب کی خبر دی گئی، یعنی قوموں پر عذاب آیا تو بتایا کہ یہ عذاب اس وجہ سے آیا، یعنی یہ شرک کے علاوہ جو گناہ بتایا، جیسے عمل قوم لوط ہے، یعنی قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ایک سبب یہ بھی تھا، یا ان کا کم تولنا کم ناپنا، یہ بھی اپنی جگہ پر قوم شعیب کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو غرض یہ کہ جن چیزوں پر نزول عذاب کی خبر دی گئی وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں، اور پھر یہاں بھی علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو، گناہ صغیرہ اللہ کے مقابلے میں استکبار کے جذبے سے کیا جائے، یعنی آدمی پرواہ نہ کرے، اور گناہ صغیرہ کے اندر یعنی اس پر پرواہ نہ کرے اور تکبر کے ساتھ کرتا چلا جائے، نافرمانی کے جذبے کے ساتھ کرتا چلا جائے، تو یہ بھی گناہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اور ویسے بھی کہا ہے، یہ بات اگر کہیں آتی ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو تو اس کا مطلب یہ نہیں چھوٹے مزے سے کرو، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بچنے والا عمومی طور پر چھوٹے سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا، اور اگر پھر بھی ہو جائے گا تو اللہ معاف فرما دے گا، یعنی بات اس طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ہے کہ چھوٹے گناہ اگر کسی پر جمع ہو جاتے ہیں
تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں. جیسے کسی سفر میں کہیں پہنچے تو ایک آدمی ایک لکڑی لے آیا، دوسرا دوسری لکڑی لے آیا، اور سب اتنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع ہو کر اتنی آگ ہو گئی کہ سب کی روٹیاں پک گئیں، یعنی اتنا بڑا کام ہو گیا. تو اس اعتبار سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی انسان پر جمع ہو جائیں، ہلاک کر دیتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ان سے بچنے کی بات. پھر ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہے اپنی جگہ کہ ان گناہوں کی معافی کی بات ویسے بھی کر رکھی ہے. نمازوں کے درمیان گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. عمومی طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ گناہ وہی ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، ان کی معافی کی بات ہو جاتی ہے. وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے جمعہ ادا کرنے پر گناہ کی معافی کی بات ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ یہ تو صغیرہ کبیرہ کی الگ الگ ہمارے سامنے رکھی گئی باتیں. تو بنیادی طور پر تصور یہ دیا گیا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ آدمی کی کوشش اول درجے میں کیا ہونی چاہیے. اول درجے میں سارے گفتگو کا مقصد کیا ہے، محاصل کیا ہے، یہ جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے کہ بنیادی طور پر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی فکر کرے. ایسا نہ ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں باریکیاں دیکھتا رہے اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر غرق رہے، تو عجیب حماقت کا معاملہ ہو جائے گا. یعنی انسان شرک کر رہا ہو اور وہ کہیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بڑی احتیاط کرتا ہو، حرام میں ملوث ہو، اور وہ کہیے کہ مکروہات کی بات کرتا ہو، یہ عجیب حماقت کا معاملہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا بھی جیسے کہا کہ شرک کو سب سے بڑا گناہ بار بار بتایا، قرآن نے بھی بتایا، یعنی ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو ظلم عظیم ہے، اللہ نے بتا دیا. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ مرتکبین شرک اگر اسی طرح سے بغیر توبہ کے چلے جائیں تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا دنیا میں کہ عذاب ہے ان کے لیے ہمیشگی کا. اور اسی طرح سے والدین کی نافرمانی کو کہا، قتل اولاد کو کہا، پڑوسی کی بیوی سے زنا، زنا تو ویسے ہی ہے، اور پھر اس کے اندر مزید اسے کہا کہ پڑوسی کی بیوی سے زنا. جھوٹی گواہی کو کہا، یہ ہے قتل نفس کی بات آ گئی، جھوٹ کی بات آ گئی. تو غرض یہ سب کے سب اور اسی طرح جتنے بھی بتائے گئے ہیں تو ایک اصولی بات سامنے آ گئی کہ ان چیزوں سے انسان کو بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. اب یہ بڑے گناہوں اور پھر بے حیائی، یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور فواحش بے حیائی کاموں سے بچتے ہوئے. تو فحش کا دائرہ ویسے تو وسیع ہے، عربی کے اندر فحش کا دائرہ، فواحش کا دائرہ وسیع ہے، اس میں یہ گناہوں کے دیگر کام بھی شامل ہو جاتے ہیں. بھیک مانگنے کو بھی کہا ہے اور دیگر کام گناہ کے کاموں کے لیے کہا، لیکن خصوصیت سے عریانی و فحاشی مراد ہوتی ہے. خصوصیت سے عریانی و فحاشی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا. تو یہ بھی گناہ کے اندر تو داخل ہے، یعنی یہ گناہ کے اندر داخل ہے، لیکن اس کی خرابی اتنی ہے کہ اسے الگ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، الگ سے بھی کہا والفواحش. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں. یہ بھی بڑی صفت ہے، بڑا معاملہ ہے اس کا. یعنی غصہ آ جانے پر درگزر کر جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اہل جنت کی خصوصیات میں شامل کیا ہے، یعنی اہل جنت کی خصوصیات میں شامل کیا. ایسا نہیں ہر وقت غصہ ناک پہ دھڑا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب دیکھو ہر وقت غصے میں ہی نظر آتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. ہر وقت غصے میں کچھ لوگ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھتے ہیں، شاید اس سے ان کی شان بڑھتی ہے، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ناک پہ غصہ دھرا ہے، ہر وقت جو ہے چلاتے رہیں گے ہر معاملے کے اندر. تو یہ کوئی اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ بات کیا ہے کہ انسان نرم خو ہو اور دھیمے مزاج کا حامل ہو. نرم خو ہو یعنی اس کی بات جو ہے، ان کی سرشت جو ہے، ان کی مزاج میں انتقام نہیں ہے. جب آدمی انتقامی جذبہ رکھتا ہے نا، انتقام کا جو جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، انتقام، بس جہاں کسی نے کچھ کیا وہ انتقام کے جذبات جو اس کے اندر بڑا گٹے. اب جب تک وہ بدلہ نہیں لے لیتا اب تک اس کا غصہ ہی ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب تک ایک بات کے جواب میں 10 باتیں نہیں سنا دیتا جب تک معاملہ پورا ہی نہیں ہوتا. تو یہ انتقامی جذبات جو ہے، سرشت جو انسان کی بن جاتی ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ جو ہے یعنی غصے کو پر قابو پانا، اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی بات کی ہے تو اس کے اندر یہ بات خصوصیت سے بیان فرمائی ہے. مثلا آپ دیکھیے سورہ ال عمران کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ جنت کی طرف پیش قدمی کرنے والے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ان کی بات کی تو کیا کہا ان کے بارے میں؟ خصوصیت ان کی جو بیان کی اس میں سے ایک یہ بھی تھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. معاف کب کرتے ہیں؟ جب غلطی ہوتی ہے تبھی معافی کی بات آتی ہے نا. معافی کس بات کی ہے؟ کاظمین الغیظ، غصے کو پی گئے، اور پھر کیا ہے؟ عافین عن الناس، والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ نرمی کا یعنی درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو یہ ایک خصوصیت ہے، خوبی ہے.
انسان کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ کتنا وہ یہ کام کر پاتا ہے، کہاں کہاں کرتا ہے، اور غصہ اس کے قابو میں یا اس کے قابو سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نصیحت کیجئے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، لا، پھر پوچھا، پھر کہا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ نہیں کیا کرو، یعنی اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں لا تغضب، غصہ نہیں کیا کرو۔ تو یہ صورتحال آدمی دیکھے اور غور کرے اپنے اوپر، اپنا جائزہ لے۔ ٹھیک ہے، غصے والی بات پر آدمی غصہ تو آتا ہے، لیکن اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو سے باہر نہ ہو دینا، آپ اسے باہر نہ ہو جانا، نقصان دہ معاملہ، یعنی انسان کا اپنا نقصان اس میں ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہے، سب چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ تو بہرحال یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ بات بتائی ہے کہ یہ کیفیت ہے، یہ خصوصیت ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کا انداز، اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت، ان کا جو کام جتنا بڑا، ان کی کامیابی کے اسباب میں اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، 159 آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر کہیں آپ تنگ سخت دل اور تند خو ہوتے تو سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کو اللہ نے کیسا بنایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو یہ بات ہے کہ یہ صفت جو ہے یہ ضروری ہے، یہ صرف ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت ہے کہ آپ جو ہے نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے بارے میں وہ ان کا اپنی ذات کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کبھی انتقام نہیں لیا، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی اس کا انتقام، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ یہ معاملہ جو ہے تو یہاں پر یہ بتایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصہ آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، معافی، درگزر سے کام لیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی معاف کر دینے کا جو عمل ہے، عافین عن الناس، وہاں تو اس طرح سے کہا تھا کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہاں کیا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یعنی غصہ آ گیا تو ظاہر ہے معاف کب کرے گا؟ جب غصے پہ قابو پا لے گا۔ جب غصے پہ قابو نہیں ہوگا تو پھر آدمی تو حد سے نکل جائے گا۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے صفات بیان کرتے ہیں تو یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے، ان تک انسان اپنے آپ کو لے کر چلے، آگے بڑھے۔ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو بات پوری نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے، صحابہ نے اپنے طرز عمل سے اس کے لیے جو مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، وہ مثالیں اتنی عالیشان ہیں کہ ان کے حوالے سے ہمیں پورا نقشہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی کے اندر ان خوبیوں کو جو ہے شامل کرنا چاہیے، ان خوبیوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ خوبیاں ہمارے کردار کے اندر موجود ہوں گی تو یقیناً پھر ہم اس راستے پر چل سکیں گے جو کامیابی کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔